اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بے پناہ محبت کرتا ہے، اور خاص طور پر ان بندوں سے جن سے غفلت اور بھول کی وجہ سے گناہ ہو جاتے ہیں، لیکن وہ پلٹ کر خدا کی طرف آتے ہیں اور بار بار آتے ہیں۔ جب ہر طرف گھٹا ٹوپ اندھیرا ہو، امید کی کوئی کرن نظر نہ آتی ہو، تو اس وقت بھی اللہ کا بندہ مایوس نہیں ہوتا، کیونکہ اس کی نجات اور بھلائی کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ توبہ کا دروازہ کھلا ہے، یہی آج کے درس کا موضوع ہے۔ درس دے رہے ہیں جناب خرم مراد۔ بھائیوں اور بزرگوں اور بہنوں، آج کی یہ مجلس تذکیر حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہے۔ آج یہ تو ممکن نہیں ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں حاضر ہو سکیں اور یہ سعادت ہمیں نصیب ہو سکے کہ آپ سے براہ راست استفادہ کریں، لیکن یہ ضرور ممکن ہے کہ ہم حضور کی باتیں سن سکیں، آپ کی باتوں کے فیض سے اپنی روحوں کو سیراب کر سکیں، آپ کے بخشے ہوئے انمول ہیروں اور موتیوں سے اپنی جھولی بھر سکیں، اپنی زندگیوں کو آپ کے نور سے روشن کر سکیں اور دنیا اور آخرت کی وہ کامرانیاں حاصل کر سکیں کہ جو آپ کی صحبت اور آپ کی ہدایت کے اندر موجود ہیں۔ یہ صحیح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ خود قرآن مجید ہے، لیکن میری نظر میں قرآن مجید کے بعد دوسرا بڑا معجزہ آپ کی وہ سیرت طیبہ ہے، جس کا حسن اور جس کا جمال اور جس کا کمال سارے انسانوں کے لیے اس کو اسوہ حسنہ بناتا ہے۔ آپ کا وہ کردار ہے کہ جو خلق عظیم بھی ہے اور چلتا پھرتا قرآن بھی، اور یہی وہ چیزیں ہیں کہ جن کو ہم احادیث نبوی کے ذخیرے کے آئینے میں دیکھ سکتے ہیں۔ پھر آپ کا تیسرا معجزہ انسانوں کی وہ جماعت ہے جس کو آپ نے بنایا اور سنوارا اور بلندیوں تک پہنچایا، جنہوں نے آپ کی بات سنی، آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، آپ کے پیچھے چل پڑے، آپ نے ان کا ہاتھ تھاما، آپ نے ان کے دلوں کے روگوں کا علاج کیا، آپ نے ان کے اخلاق کو پاکیزہ بنایا، اور بالآخر ایک طرف تو خدا کے ایسے بندے بن گئے کہ ان کے دل ایمان سے بھرے ہوئے تھے اور ان کا عمل خدا کی مرضی کے مطابق تھا، اور اقبال کے الفاظ میں ان میں سے ہر ایک اس طرح نور قرآنی اور نور محمدی میں سے اس نے حصہ پایا کہ در ہر سینہ کاش از دل اوست، کہ ہر سینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کا ایک ٹکڑا پیدا ہو گیا۔ اور دوسری طرف دنیا کے اندر کامرانیوں کی یہ انتہا ہوئی کہ 100 سال کے عرصے میں اس جماعت نے اسپین سے لے کر اور چین تک کی دنیا کو مسخر کر لیا اور وہ اس کا امام بن گئی۔ کامیاب اور اچھی زندگی کی آرزو کس کو نہیں ہے؟ بلکہ غور کیجئے تو ہم سب کی ساری کاوشوں اور کوششوں کا مقصود یہی ہے کہ ہماری زندگی اچھی اور کامیاب ہو۔ تو آپ ہی بتائیے کہ اس سے اچھی اور کامیاب زندگی نہ آسمان نے دیکھی، نہ زمین پر بسر ہوئی،
کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی اور جو آپ کے صحابہ کرام کی زندگی تھی. اور یہ وہ زندگی ہے کہ جس کی تصویر ہم کو احادیث کے آئینے میں نظر آتی ہے. اگر ہم اس آئینے کو دیکھیں گے اور اس کی روشنی سے روشنی حاصل کریں گے تو آج بھی ہمارے لیے وہ راہ کھل جائے گی جس راہ پر چل کر ان لوگوں نے کہ جنہوں نے سب سے پہلے آپ کا ساتھ دیا تھا دنیا اور آخرت کی ساری کامرانیاں اور سربلندیاں حاصل کی. اس لیے تذکیر حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مجلس ہماری زندگی کے لیے بڑی اہم اور مبارک مجلس بن سکتی ہے. زندگی کا سفر جو بھلائی اور نیکی اور کامیابی کی جستجو میں سفر ہو بسر ہو، اس کی راہ کا پہلا قدم کیا ہے؟ اس پہ چلنے کے لیے ہم کو کس ذات راہ کی ضرورت ہے؟ وہ کون سی شرائط ہیں کہ جن کے ذریعے یہ سفر کامیابی کے ساتھ پورا ہو سکتا ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں کہ جو آج کی اس مجلس میں ہمارے پیش نظر رہیں گے اور جن کا جواب کہ اس حدیث کے اندر موجود ہے کہ جو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. اس لیے کہ ہم جیسے ہی نیکی اور بھلائی کا سفر شروع کرتے ہیں ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ اس راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ تو ہم خود ہیں. ہزار ارادے کرتے ہیں اور وہ ٹوٹ جاتے ہیں. ہم خوب جانتے ہیں ہم کو کیا کرنا چاہیے اور وہ ہم نہیں کرتے یا نہیں کر پاتے. اور یہ بھی ہم کو خوب معلوم ہوتا ہے کہ کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، اور جو نہیں کرنا چاہیے اس سے ہم نہیں رک پاتے. کہیں وسوسے ہوتے ہیں، کہیں دنیا کی ترغیبات ہوتی ہیں، کہیں نفس کی سرمستیاں ہوتی ہیں، لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ ایک دن میں ہم میں سے ہر ایک کم سے کم گناہوں کی 1 سینچری ضرور مکمل کرتا ہے. تو یہ حدیث دراصل اسی ہمارے سب سے پہلے بنیادی مسئلے سے بحث کرتی ہے. اس کے راوی ایک انصاری صحابی ہیں حضرت سعد بن مالک، جن کی کنیت ہے ابو سعید، اور وہ ابو سعید الخدری کے نام سے ہی پکارے جاتے ہیں. فرماتے ہیں کہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان فی من کان قبلکم رجل قتل 99 نفسا، تم سے پہلے جو لوگ تھے ان میں سے ایک آدمی ایسا تھا جس نے 99 آدمیوں کو قتل کیا. فسأل عن عالم اہل الارض، پھر اس نے پوچھنا شروع کیا کہ زمین والوں میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ فدل علی راہب فاتاه فقال انه قتل 99 نفسا فهل له من توبہ. تو اس کو ایک راہب کا پتہ بتایا گیا. وہ اس راہب کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ اس نے 99 آدمیوں کو قتل کیا ہے، کیا اس کے لیے توبہ کی کوئی صورت ہے؟ قال لا، راہب نے کہا کہ نہیں. فقتله فکمل به 100، تو اس نے اس کو بھی مار ڈالا اور اس طرح اس نے پورے 100 قتل پورے کر لیے. ثم سأل عن عالم اہل الارض، پھر اس نے پوچھنا شروع کیا کہ زمین والوں میں سب سے زیادہ عالم کون ہے؟ فدل علی رجل عالم، تو اس کو پھر ایک مرد عالم کا پتہ بتایا گیا. فقال انه قتل 100 نفس قبل له من توبہ، اس نے کہا کہ اس نے 100 انسانوں کو قتل کر دیا ہے اس سے پہلے، اب کیا اس کے لیے توبہ کی کوئی صورت ہے؟ فقال نعم ومن يحول بينه وبين التوبہ
انطلق الى ارض کذا و کذا فان بها اناسا یعبدون اللہ تعالی فاعبد اللہ معهم ولا ترجع الى ارضک فانها ارض سوء. اس نے کہا کہ ہاں کیوں نہیں، آخر تمہارے اور توبہ کے درمیان کیا چیز رکاوٹ بن سکتی ہے؟ اس بستی کی طرف چلے جاؤ، ایسی اور ایسی بستی کی طرف، اس لیے کہ اس میں ایسے لوگ ہیں کہ جو اللہ کی بندگی کرتے ہیں اور تم ان کے ساتھ مل کر اللہ کی بندگی کرو، اور اپنی اس بستی کی طرف واپس نہ آنا، اس لیے کہ یہ برے لوگوں کی بستی ہے. فانطلقا حتی اذا نصف الطریق اتاہ الموت. چنانچہ اس نے چلنا شروع کیا اور جب راستہ آدھا طے کر لیا تو موت آ گئی. فاقتسمت فیہ ملائکۃ الرحمت و ملائکۃ العذاب. اب اس کے بارے میں رحمت کے فرشتوں اور عذاب کے فرشتوں میں جھگڑا شروع ہوا. وقالت ملائکۃ الرحمت جاء تائبا مقبلا بقلبہ الی اللہ تعالی. رحمت کے فرشتوں نے کہا کہ یہ آدمی تو توبہ کر کے اللہ کی طرف متوجہ ہو کے اپنے دل کے ساتھ آیا تھا. وقالت ملائکۃ العذاب انہ لم یعمل خیرا قط. اور عذاب کے فرشتوں نے کہا اس نے تو کبھی ایک بھی نیکی نہیں کی. فاتاہم ملک فی صورت آدمی فجعلوا بینہم اے حکما. اس کے بعد ایک فرشتہ ان کے پاس آدمی کی صورت میں آیا اور اس نے اپنے درمیان اس کو جھگڑا نپٹانے کے لیے حکم بنا لیا. فقال قیسوا ما بین الارضین فإلی ایتہما کان ادنی فہو لہ. اس نے کہا کہ دونوں بستیوں کے درمیان فاصلے کو ناپو اور ان دونوں میں سے جس بستی سے وہ قریب پایا جائے تو وہ اسی بستی میں شمار ہو. فقاسوا فوجدوه ادنى الى الارض التي اراد. چنانچہ انہوں نے ناپا اور اس کو اس زمین سے قریب پایا جس کی طرف کہ اس نے ارادہ کر کے وہ جا رہا تھا. فقبضته ملائکۃ الرحمہ. چنانچہ اس کے اوپر رحمت کے فرشتوں نے اس کی روح قبض کر لی. یہ بخاری اور مسلم دونوں نے اس حدیث کو روایت کیا ہے. اس حدیث کو ایسی حدیث جس کو بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہو، علم حدیث کی اصطلاح میں متفق علیہ کہا جاتا ہے. اور جو حدیث ایسی ہو جس پر بخاری اور مسلم دونوں متفق ہو گئے ہوں، وہ اپنے درجے کے لحاظ سے بہت اونچی احادیث میں اس کا شمار ہوتا ہے. اس لحاظ سے یہ بڑی صحیح اور بڑی اونچے درجے کی حدیث ہے. امام بخاری جن کا نام کہ محمد بن اسماعیل تھا، 194 ہجری میں پیدا ہوئے اور 256 ہجری میں انہوں نے وفات پائی. ان کی کتاب صحیح بخاری جس میں تقریباً 9000 سے زائد احادیث ہیں، لیکن بعض احادیث بار بار بھی بیان ہوئی ہیں. اگر ہم صرف ان احادیث کو شمار کریں جن کا سلسلہ حضور تک پہنچتا ہے تو تقریباً 3500 احادیث اس میں ہیں. انہوں نے یہ کتاب اس طرح مرتب کی کہ سخت اور کڑے معیار رکھے راویوں کو پرکھنے کے لیے، اور جب وہ کوئی حدیث اس میں درج کرتے تو اس سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھتے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے اور اس کے بعد اس حدیث کو اس کتاب میں درج کرتے. یہ حدیث کی سب سے زیادہ صحیح کتاب شمار ہوتی ہے. امام مسلم کی پیدائش 204 ہجری کی ہے اور ان کی وفات 261 ہجری کی ہے، اور وہ تقریباً امام بخاری کے ہم عصر ہیں. ان کی کتاب صحیح مسلم میں تقریباً 4000 حدیث ہیں. ان 2 کتابوں کے علاوہ اس حدیث کو احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں، مسند احمد بن حنبل میں، اور ابن ماجہ نے، ان دونوں نے بھی روایت کیا ہے. ساری احادیث میں تھوڑا بہت الفاظ کا اختلاف ہے. یہ الفاظ کا اختلاف اس لیے ہے کہ جب راوی بہت سارے ہوتے گئے
تو کسی کو کچھ حصہ یاد رہا تو کسی کو کچھ اور حصہ یاد رہا. اور ایسا بھی ہے کہ ساری احادیث میں پوری الفاظ کی پابندی نہیں ہو سکی. بعض جگہ لوگوں نے جو مفہوم سمجھا اس کو اپنے الفاظ میں ادا کر دیا. لیکن آپ دیکھیں گے کہ ان مختلف الفاظ کو اگر ہم سامنے رکھیں گے تو اس سے بھی اس حدیث کی معنی کے اوپر روشنی پڑی. اب آئیے اس حدیث کے اوپر غور کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کے لیے ایک بڑا مؤثر طریقہ اختیار کیا ہے، اور وہ یہ کہ آپ نے ایک کہانی بیان فرمائی. کہانی کے لفظ سے آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ واقعہ پیش نہیں آیا، اس لیے کہانی سچی بھی ہوتی ہے اور جھوٹی بھی ہوتی ہے. یہ کوئی افسانہ نہیں ہے، بلکہ آپ نے کہانی بیان فرمائی، اور کہانی ان لوگوں کی بیان فرمائی کہ جو اس سے پہلے گزرے ہیں. بخاری کی حدیث میں جو لوگ کے پہلے گزرے ہیں اس کی جگہ یہ فرق کہا گیا ہے کہ جو بنی اسرائیل میں سے یہ آدمی تھا. احمد بن حنبل نے اپنی روایت میں یہ نہیں ذکر کیا ہے کہ یہ آدمی کوئی پہلے تھا یا بنی اسرائیل میں تھا، بلکہ یہ کہا ہے کہ یہ ایک اللہ کا بندہ تھا جس نے کہ 99 قتل کیے. گویا اس کا اطلاق صرف پرانے لوگوں پر نہیں ہے بلکہ ہر اس بندے پر ہوگا کہ جو گناہوں کے اندر مبتلا ہو. دیکھیے الفاظ کے فرق سے ہم کو یہ روشنی ملی کہ یہ واقعہ ایسا نہیں ہے کہ ہم اس کو تاریخی واقعہ سمجھ کے اس پر سے گزر جائیں، بلکہ جو بندہ بھی گناہوں کے اندر مبتلا ہو اس کے بارے میں یہ واقعہ بیان ہوا ہے. کہانی کے ذریعے تعلیم اس لیے بڑی مؤثر ہے کہ وہ بات جس کو کہنے کے لیے بڑے لمبے چوڑے دلائل اور بیان کی ضرورت ہوتی ہے، کہانی کے واقعات اور کردار اس ساری بات کو کھول کے واضح کر دیتے ہیں اور روشن کر دیتے ہیں. عام آدمی بھی سمجھ سکتا ہے کہ کیا بات کہی جا رہی ہے اور بڑی جلدی سمجھ سکتا ہے، اور دل پر بھی وہ براہ راست جا کر اثر انداز ہوتی ہے. اگر میں اس حدیث کی تشریح نہ بھی کروں تو یہ کہانی سن کر مجھے یقین ہے کہ آپ میں سے سب اس کا جو اصل مفہوم ہے وہ پا گئے ہیں. اس کا مفہوم یہ ہے کہ آدمی کتنے ہی گناہ کیوں نہ کرے اور کتنے ہی بڑے گناہ کیوں نہ اس سے ہو جائیں، یہاں تک کہ انسانی جان ضائع کرنا، انسان کا خون بہانا اتنا بڑا گناہ کہ جس کے اوپر یہ فرمایا گیا ہے کہ جس نے ایک انسان کو مارا اس نے گویا سارے انسانوں کو مار دیا، اور جس نے ایک انسان کی جان کو بچایا اس نے گویا سارے انسانوں کی جان بچا دی. اتنا بڑا گناہ، اور وہ بھی 99 نہیں بلکہ 100 قتل کر کے بھی توبہ کا دروازہ اس کے لیے کھلا ہوا تھا، بشرطے کہ وہ چند شرائط کو پورا کرے. اس کے اندر اضطراب اور بے چینی ہو، اس کے اندر ندامت اور شرمندگی ہو، اس کے اندر اپنی اصلاح کا جذبہ ہو، اور اپنی اصلاح کے لیے وہ کوشش کرنے کے لیے تیار ہو. یہ اس حدیث کے میں مضمون ہے کہ جو بیان ہوا ہے. بات یہ ہے کہ انسان کا اور گناہ کا بالکل ایسا تعلق ہے جیسے کوئی آدمی پانی پر چلے تو وہ لازماً بھیگے گا. جو آدمی دنیا میں رہے اس سے گناہ سرزد ہوں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں اختیار دیا ہے کہ ہم چاہیں تو نیکی کریں اور چاہیں تو برائی کریں، اور اس آزمائش کے لیے یہاں پر بھیجا ہے کہ ہم اپنے ارادے اور اختیار سے، مجبور ہو کر نہیں بلکہ اپنی ارادے اور اختیار سے نیکی کا راستہ اختیار کریں. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. موت اور زندگی کے درمیان یہ جو وقت دیا گیا ہے یہ اس لیے اس نے دیا ہے تاکہ وہ آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے. جب اختیار دیا کہ ہم چاہیں تو اچھے کر سکیں اور چاہیں تو برے کام کر سکیں
تو برے کام کرنے کا امکان پیدا ہو گیا، اور جب آزمائش ہوئی تو یہ بھی امکان ہے کہ ہم نیک کام کریں، اور یہ بھی امکان ہے کہ برے کام کریں، یہ بھی امکان ہے کہ ہم نیکیاں کریں، اور یہ بھی امکان ہے کہ ہم گناہ کریں۔ اور اس لیے گناہ کا سرزد ہونا اس دنیا کے اندر انسان کو جس اختیار کے ساتھ اور جن ترغیبات کے درمیان رکھا گیا ہے اس کا لازمی تقاضا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو انسان کے سامنے اس وقت کھول کے بیان کر دیا تھا جب پہلا انسان پیدا کیا تھا۔ اس نے آدم کو پیدا کیا، اس کو ایک حکم دیا اور اس کے اختیار کی آزمائش کی، اس پر یہ ذمہ داری ڈالی کہ وہ اللہ کے حکم کی اطاعت کرے، لیکن آدم بھول گئے، وَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، ان کا ارادہ کمزور نکلا، ہم نے ان میں ارادے کی پختگی اور عزم نہیں پایا۔ جب انسان کو پیدائش کے پہلے ہی دن یہ بات کھول کے بیان کر دی گئی کہ جس آزمائش گاہ میں تم جا رہے ہو، تم ضعیف ہو، کمزور ہو، بھول غفلت تمہارے ساتھ لگی ہوئی ہے، ارادے کی کمزوری بھی تمہاری جان کے اندر موجود ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو دو ہتھیار دی۔ سب سے پہلے تو اس نے خود آدم علیہ السلام کو استغفار کے الفاظ سکھائے، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ کلمات، ایسا نہیں کہ اس نے اس کو چھوڑ دیا ہو، بلکہ خود اس نے ان کلمات کو آدم علیہ السلام کو سکھایا، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ گویا انسان پر یہ بات کھول دی کہ گناہ تو ہوگا، لیکن گناہ پر اصرار نہ کرنا، گناہ پر اڑ نہ جانا، بلکہ شرمندہ ہو کے، نادم ہو کے ہماری بارگاہ میں لوٹ کر آنا، تو تم ہمارا دروازہ اپنے لیے کھلا پاؤ گے۔ وَتَابَ عَلَيْهِ، پھر اللہ تعالیٰ خود اس کی طرف متوجہ ہوا۔ اور دوسرا اس نے اس سے یہ کہا کہ میں تمہیں راستہ بتانے کے لیے ہمیشہ اپنی ہدایت بھیجتا رہوں، تاکہ جب تم غافل ہو جاؤ، بھول جاؤ، تو میری ہدایت تم کو یاد دلا دے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آتی رہے گی۔ تو یہ توبہ جو ہے دراصل یہ وہ ہتھیار ہے جس سے انسان اپنی فطرت کی ساری کمزوریوں کے باوجود اس امتحان گاہ میں جب گناہ کے اندر مبتلا ہوتا ہے تو اپنے آپ کو پاک اور صاف کر کے دوبارہ صحیح راستے پر آ سکتا ہے۔ اسی لیے خدا کے جتنے نبی آئے انہوں نے اللہ کی بندگی اور اس کی اطاعت اور تقوی کے ساتھ ساتھ استغفار اور توبہ کی دعوت دی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خود اپنے بارے میں یہ فرمایا کہ لوگوں اللہ کے حضور توبہ کرو، میں دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ اور قرآن مجید نے اس بات کا وعدہ فرمایا کہ جو بھی توبہ کرے گا اور ایمان اور عمل صالح کا راستہ اختیار کرے گا میں اس کو بخش دوں گا۔ تو یہ توبہ دراصل علاج ہے ان سارے مسائل کا کہ جو دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں پیش آتے ہیں۔ ہم ارادہ کرتے ہیں، ارادہ کمزور نکلتا ہے، ہم منصوبے بناتے ہیں، منصوبے پورے نہیں ہوتے، ہم نیکی کرنا چاہتے ہیں لیکن نیکی کے راستے پہ نہیں چل پاتے، ہم برائی سے بچنا چاہتے ہیں، اسی برائی میں ہم لت پت ہو جاتے ہیں۔ صرف ایک ہی چیز ہے کہ جو ہمارا سہارا ہے، وہ توبہ کا راستہ ہے اور اللہ کی رحمت ہے۔ اب اس حدیث پر اگر آپ غور کریں تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ آدمی جو تھا، جیسا میں نے عرض کیا، اس نے تو بہت گناہ کیے تھے، جس کو حدیث میں کہا گیا ہے کہ اس نے 99 قتل کیے تھے۔ 99 سے مراد باقی 99 بھی ہو سکتے ہیں، اور 99 سے مراد یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ بہت سارے قتل کیے۔
لیکن ہم 99 ہی فرض کرتے ہیں کہ 99 قتل اس نے کیے تھے، لیکن اس کے دل میں اپنے گناہ کے اوپر اضطراب اور بے چینی تھی۔ اگر یہ اضطراب نہ ہوتا، یہ بے چینی نہ ہوتی، اس کو ندامت و شرمندگی نہ ہوتی، تو وہ کیوں پوچھتا پھرتا کہ کیا میرے لیے توبہ کا راستہ ہے؟ جو آدمی غافل اور لاپرواہ ہو، اس کو اس بات کی کیا فکر کہ میں زندگی کیسے گزار رہا ہوں؟ لیکن اس کو اس بات کی فکر تھی۔ 99 آدمی قتل کرنے کے بعد بھی اس کے دل میں خلش تھی، اس کا ضمیر تھا جو برابر اس کو کانٹا، اس کے دل میں کانٹا چبھا رہا تھا، اور وہ بے چین تھا کہ آخر میں اس سے کیسے نجات پاؤں، کیسے توبہ کروں، کیسے واپس لوٹوں اپنے اللہ کی طرف۔ تو یہ دراصل گناہوں کی زندگی سے نکل کر اور نیکی کا سفر شروع کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز اپنے گناہوں کا احساس اور ان کے اوپر ندامت اور شرمندگی ہے۔ یہ سب سے پہلی چیز ہے۔ ندامت کے بغیر، شرمندگی کے بغیر اگر آدمی زبان سے 100 مرتبہ بھی استغفر اللہ اور اتوب الیہ کہے تو اس کا کوئی فائدہ اس کو نہیں پہنچے گا، سوائے اسے کہ زبان نے ایک اچھا لفظ بولا، اچھے الفاظ۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم بڑے گناہگار ہیں، تو اس کے پیچھے کوئی جذبہ نہیں ہوتا اپنے گناہ کو دور کرنے کا، ندامت و شرمندگی کا، بلکہ یہ ایک تعویل اور عذر ہوتا ہے گناہ کرنے کا۔ اسی لیے ایک حدیث میں کہا گیا ہے کہ توبہ تو دراصل ندامت کا نام ہے، شرمندگی کا نام۔ اور ہم میں سے کون ہے کہ جو، جیسا میں نے کہا، کہ جو گناہ نہیں کرتا؟ ہر قسم کے گناہ ہیں کہ جو ہم سے سرزد ہوتے ہیں، وہ گناہ کہ جو ہم کو دل کے اندر داغ بھی لگاتے ہیں، روح کو بیماری کے اندر بھی مبتلا کرتے ہیں، آخرت کا عذاب کا بھی ہم کو مستحق بناتے ہیں، اور وہ رحمان رحیم آقا جو ہم سے محبت کرتا ہے اور جس سے ہم کو محبت کرنا چاہیے، اس سے بھی ہم کو دور کرتے ہیں، اس کے ہمارے درمیان پردہ اور حجاب ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید نے بھی کہا ہے کہ لوگ گناہ کرتے رہتے ہیں، ان کے دلوں پر زنگ جمتا رہتا ہے، یہاں تک کہ ان کے اور ان کے رب کے درمیان پردہ حائل ہو جاتا ہے۔ تو جس کو یہ احساس ہو کہ میں نے کوئی نقصان دہ چیز کھا لی ہے، میں نے اپنی روح کو کوئی مضر چیز کھلا دی ہے، میرے کپڑوں پر کوئی سفید کپڑوں پر کوئی کالا داغ پڑ گیا ہے، اس طرح میرے دل پر کوئی سیاہ داغ پڑ گیا ہے، جس کو یہ معلوم ہو کہ جو میرا اتنا محبت کرنے والا آقا ہے اس کی نگاہ مجھ سے پھر گئی ہے اور مجھ سے دور ہو گیا ہوں، اس کے دل میں تو ایک آگ لگ جائے گی، وہ ٹوٹ کے واپس لوٹے گا۔ اور دراصل گناہ سے جو گندگی دل اور روح کے اندر پیدا ہوتی ہے، یہ شرمندگی کی اور ندامت کی آگ ہے جس کو جلا کر صاف کر دیتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ میل کچیل کیسے نکلتا ہے؟ میل کچیل آگ پہ تپا کے نکلتا ہے۔ جب آگ پہ چیز گرم کرتے ہیں تو اس میں سے میل کچیل نکل جاتا ہے، خالص چیز بچتی ہے۔ تو دل کے اندر آدمی کے جو ندامت کی اور شرمندگی کی آگ لگتی ہے، اپنا نقصان کرنے میں، اپنے رب کی نافرمانی کرنے سے، اس سے دور ہونے سے، یہ وہ آگ ہے کہ جس سے گناہ کا داغ مٹ جاتا ہے، اسی گندگی سے آدمی پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ دوسری جو شرط ہے جو اس حدیث سے معلوم ہوتی ہے، وہ ارادہ ہے۔ یعنی ارادہ اس آدمی کا اتنا مضبوط تھا کہ پہلے تو وہ پوچھتا پھرا کہ زمین میں کون ہے جو مجھے بتائے کہ توبہ کی راستہ کیا ہو سکتا ہے۔ اور جب وہ ایک راہب کے پاس پہنچ گیا، گوشے میں بیٹھ کر عبادت کرنے والے کے پاس، اور اس نے کہا کہ نہیں، تمہارے لیے کوئی توبہ نہیں ہے، بلکہ احمد بن حنبل کی روایت میں تو یہ الفاظ ہیں کہ اس نے کہا کہ بعد قتل 99 کہ 99 آدمی مارنے کے بعد اب تو توبہ کرنا چاہتا ہے، تو اس نے اس کو بھی مار دیا۔ بظاہر تو مارنا ایک بڑا خراب کام تھا، لیکن یہ بھی اس کے دل کے اضطراب اور بے چینی کو ظاہر کرتا ہے، اس کے ارادے کو ظاہر کرتا ہے۔ اس کو تو کچھ نہیں جاہل آدمی تھا، تو کچھ نہیں معلوم تھا کہ توبہ کا راستہ کیا ہے۔ اس کو اس پر غصہ آیا کہ کیا میرے لیے کوئی توبہ کا راستہ نہیں ہو سکتا؟ توبہ کی فکر تھی، اس کا ارادہ مضبوط تھا۔ پھر وہ اس کے پاس پہنچا جس کے پاس کے علم تھا، اور اس نے جب اس کو توبہ کا راستہ بتایا
تو اس راستے کے اوپر چل کھڑا ہوا. تو یہ ارادہ تھا جس نے کہ اس کو اپنی منزل تک پہنچایا. تو پہلی چیز ندامت تھی، دوسری چیز ارادہ تھا، اور تیسری چیز اس کی کوشش تھی. توبہ کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ آدمی اس چیز کو ترک کر دے جو بری ہے، اس کی تلافی بھی کرے اگر تلافی کر سکتا ہو، اس چیز کو اختیار کرے کہ جو اچھی ہے. تو اس عالم نے اس سے کہا کہ اس بستی کو ترک کر دو، یہ بستی برے لوگوں کی بستی ہے، اور اس بستی میں جاؤ کہ جو قریۃ صالحہ ہے، جو نیکوں کی بستی ہے، جہاں لوگ اللہ کی بندگی کرتے ہیں، ان کے ساتھ مل کر اللہ کی بندگی کرو. چنانچہ اس نے اس راستے پر چلنا شروع کر دیا، بغیر توقف کے، بغیر ٹھہرے تو اس راستے پر نکل کھڑا ہوا. تو تیسری چیز کوشش تھی. یہ تین چیزیں ہیں کہ جو نیکی کی زندگی بسر کرنے کے لیے ناگزیر ہیں. اپنے گناہ کا احساس ہو، اپنی غلط کاریوں پر ندامت و شرمندگی ہو، ارادہ ہو مضبوط کہ ہم ان سے پیچھا چھڑائیں گے اور صحیح راستے پر آئیں گے، اور پھر اس کے لیے آدمی کوشش شروع کر دے. یہ تین چیزیں تھیں کہ جو اس کا سرمایہ تھی، یہ اس کا زاد راہ تھی. یہی اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے. اس کو انسان سے اعمال کے نتائج مطلوب نہیں ہیں. وہ خوب جانتا ہے کہ انسان کتنا کمزور ہے اور کتنی مشکلات ترغیبات کے اندر وہ گھرا ہوا ہے. لیکن جو چیز انسان کے اختیار میں ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنی غلطی پر نادم و شرمندہ ہو، ارادہ کرے اپنے آپ کو ٹھیک بنانے کا اور کوشش شروع کر دے. کتنی کامیابی ہوگی؟ نیکی کے راستے پر ہمیشہ سفر آدھا ہی رہے گا اور کبھی طے نہیں ہوگا. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد یہ کہانی آگے بڑھتی ہے کہ جب اس آدمی نے چلنا شروع کیا تو وہ آدھے راستے پر پہنچا تو اس کے بعد موت آ گئی. اب یہاں پر آپ دیکھیں مختلف روایات میں الفاظ مختلف ہیں اور ہر ایک روایت ایک مختلف پہلو پر روشنی ڈالتی. تو اس نے اپنے ناب صدر ہی نحوہ، اس نے اپنے سینے کا رخ اس بستی کی طرف کر لیا. اس کے اضطراب اور بے چینی اور ارادے اور کوشش کا یہ عالم تھا کہ اس نے جب یہ سمجھا کہ اب تو موت آ گئی اور میں آگے نہیں بڑھ سکتا وہاں تک جہاں تک مجھے پہنچنا ہے اپنی منزل تک، تو کم سے کم میں اپنا رخ ہی اس کی طرف کر لوں. چنانچہ اس نے اپنے سینے کا رخ موڑ کے اس کی طرف کر لیا. مسند احمد بن حنبل کی روایت میں یہ ہے کہ جب اس نے یہ جان لیا کہ اب موت آ گئی تو اس نے اپنے آپ کو گھسیٹنا شروع کیا اور گھسٹ گھسٹ کے وہ اس بستی سے قریب ہوا کہ جس بستی کی طرف اس کو جانا تھا. یہ بھی اس کی کیفیت ہے، اس کی ندامت اور اس کا ارادے کی مضبوطی اور اس کی کوشش کہ جب اس نے یہ سمجھا کہ اب آخری وقت آ گیا تو اس وقت بھی اس نے اپنے آپ کو گھسیٹ گھسیٹ کے اس بستی سے قریب کیا کہ اس کی منزل تھی. تو یہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ کوشش اس درجے کی اس کی تھی. اس کے بعد آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا، اس کی مغفرت اور رحمت. جب فرشتے جمع ہو گئے، عذاب کے بھی اور رحمت کے بھی، تو عذاب کے فرشتوں نے تو یہ کہا اور صحیح طور پہ کہا کہ اس آدمی نے تو ایک نیکی بھی نہیں کی اور 100 گناہ 100 قتل کیے ہیں. لیکن رحمت کے فرشتوں نے کہا کہ یہ اپنے رب کی طرف جا رہا تھا، اس کے راستے پر تائب مقبلا بقلبہ الی اللہ، توبہ کر کے اپنے دل کو اللہ کی طرف متوجہ کر کے اس کی طرف جا رہا تھا. اب اس بات کا فیصلہ کیسے ہو، اس کا انجام کیا ہو؟ اب یہاں پر روایات پر مختلف ہیں. جو روایت کہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے مسلم کی روایت ہے. اس میں یہ ایک فرشتہ آتا ہے آدمی کی صورت میں اور اس کو دونوں فرشتے حکم بناتے ہیں، ثالث بناتے ہیں کہ تم اس کا فیصلہ کر دو. بخاری کی روایت میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے تو اس زمین کو کہ جو پرانی بری بستی اور اس کے درمیان ہے اس کو حکم دیتا ہے کہ تو لمبی ہو جا، تباہ دی، اور دوسری طرف کا جو فاصلہ ہے اس سے کہتا ہے کہ تو چھوٹا ہو جا، تقربی، تو اس سے قریب ہو جا. اور وہ خود ہی فرشتوں سے کہتا ہے اچھا اب ناپ لو. اور ناپنے کے بعد وہ دیکھتے ہیں کہ وہ تو اس بستی سے ایک بالش بس قریب ہے، یعنی آدھے رستے سے وہ ایک بالش اس بستی سے قریب ہے جدھر کہ وہ جا رہا تھا. تو غفر لہ، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا.
اور اس کی جان جو ہے وہ رحمت کے فرشتے قبض کر کے لے گئے. یہ اللہ کی رحمت کا وہ جلوہ ہے کہ جو زندگی میں تو ہم کو ہر وقت نظر آتا ہے، لیکن اگر ہم اپنی امید اس رحمت سے وابستہ کریں تو یہ رحمت ہی دراصل نیکی کے راستے پر سب سے بڑا سہارا ہے ہمارا. خوف بھی ہے، لیکن خوف سے بڑھ کر تو اس رحمان الرحیم آقا کی محبت اور اس کی شفقت ہے کہ جو ہر وقت ہماری دستگیری کرنے کے لیے تیار ہے. ایک حدیث میں تو یہ آیا ہے کہ اللہ کو اپنے بندے کی توبہ سے اتنی خوشی ہوتی ہے، جیسے کوئی آدمی ریگستان میں جا رہا ہو، اس کے ساتھ ایک اونٹنی ہو، اسی پر اس کا پانی ہو اور کھانا ہو، اور اس کے بعد وہ جگہ لیٹ جائے آرام کرنے کے لیے، اور جب اٹھے دیکھے کہ اونٹنی غائب ہے. اب ریگستان میں نہ راستہ ہے، سورج چمک رہا ہے، نہ پانی ہے، نہ کھانا ہے. آپ دیکھیے مایوسی کا کیا عالم ہوگا. اس کے بعد وہ تلاش شروع کرتا ہے، جگہ جگہ اونٹنی تلاش کرتا ہے، اونٹنی نہیں ملتی، تو بالکل مایوس ہو کے واپس آ کے پھر لیٹ جاتا ہے کہ اب تو جان دینا ہے، اس لیے کہ نہ پانی ہے، نہ کھانا ہے، نہ اونٹنی ہے. اس حالت میں آنکھ کھلتی ہے، دیکھتا ہے اونٹنی پاس کھڑی ہوئی ہے. تو اس آدمی کی خوشی کا کیا عالم ہوگا. ایک حدیث میں ہے کہ اس کی خوشی اتنی ہوگی کہ اس کی زبان سے یہ الفاظ نکل، اس کی زبان جو ہے لڑکھڑا جائے گی اور کہے گا اے اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں. یعنی اس حد تک وہ حواس باختہ ہوگا کہ الٹی بات کہہ جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کی توبہ سے اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے جتنی اس آدمی کو اپنی گمی ہوئی اونٹنی کو پانے سے ہوئی تھی. تو وہ تو اپنے بندوں کی تلاش میں ہے کہ وہ آئیں اور اس کے راستے کے اوپر چلیں. یہ اس کی رحمت ہے کہ جو راستے کھینچ دیتی ہے برائی اور آدمی کے درمیان، اور نیکی اور آدمی کے درمیان راستوں کو مختصر کر دیتی ہے، اور جو ایک بارش کے قریب ہونے پر رحمت کی آغوش کھول کے اس کو جذب کر لیتی ہے. تو یہ پوری حدیث اپنی جگہ پر جس میں کہ یہ کہانی بیان ہوئی ہے، اس کا ایک ایک لفظ اور ایک ایک پہلو ایسا ہے جس پر کہ ایک پوری کتاب لکھی جا سکتی ہے. لیکن اگر آپ اس واقعے کو یاد رکھیں تو اس میں زندگی کا سارا سامان موجود ہے. نیکی کی راہ پہ سفر کرنے کے لیے آپ کو جتنے اسباب کی ضرورت ہے وہ اس واقعے کے اندر بیان ہو گئے. ان کو اگر آپ مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیں تو ان کے ذریعے آپ صحیح راستے پر چل سکتے ہیں. اس میں آپ غور کریں تو دو ایک پہلو اور بھی بیان ہو گئے ہیں. مثلا یہ کہ وہ آدمی پہلے راہب کے پاس گیا. راہب وہ ہے جو دنیا چھوڑ کر گوشے میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرے، اور وہ اس کو صحیح رہنمائی نہیں کر سکا. پھر وہ عالم کے پاس گیا اور عالم نے اس کو صحیح راستہ بتایا. یہ اس بات کی علامت و نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں علم کی بڑی بزرگی ہے اور علم کی بڑا درجہ ہے. اور بہت ساری احادیث ہیں جس میں علم کی فضیلت عبادت پر ظاہر کی گئی. ایک اور چیز اس حدیث میں یوں بھی واضح ہو گئی ہے کہ صحبت بہت بڑی چیز ہے. آدمی کو نیک بننے کے لیے جہاں اپنی ندامت اور اپنے ارادے اور اپنی کوشش کی ضرورت ہے، اسی کے ساتھ صالح صحبت کی بھی ضرورت ہے. چنانچہ عالم نے اس سے کہا کہ یہ بری صحبت ترک کر دو اور نیک صحبت اختیار کرو، اور دیکھو اس بری صحبت کی طرف لوٹ کے مت آنا. تو یہ دو اور بھی نکات ہیں کہ جس حدیث کے اندر واضح کیے گئے. اب اگر آپ پھر لوٹ کے اس پوری حدیث پر غور کریں تو میں آپ سے یہ کہوں گا کہ یہ واقعہ اگرچہ بنی اسرائیل کا ہے اور اس میں 99 آدمی قتل کرنے والے آدمی کا واقعہ ہے، لیکن آپ غور کریں تو اس واقعے کا تعلق ہم سب سے. اس کہانی میں ایک کردار ہے، وہ کردار ہم سب کے سامنے کھڑے ہو کے ایک سوالیہ نشان کے طور پہ کھڑا ہوا. جیسا میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ ہم میں سے ہر ایک روزانہ اپنی زندگی میں گناہوں کی 1 سینچری ضرور مکمل کرتا ہے، بلکہ اس سے زیادہ کرتا ہے. اگر آپ وہ گناہ شمار کریں جو دل کے ہوتے ہیں، کسی کو حقیر سمجھا یہ بھی گناہ ہو گیا، کسی کو ذلیل سمجھا دل کے اندر یہ بھی گناہ ہو گیا، اور وہ گناہ کے جو زبان کے ہوتے ہیں اور عمل کے ہوتے ہیں اور برتاؤ کے ہوتے ہیں اور گھر میں ہوتے ہیں، ان کا تو کوئی شمار نہیں. اسی لیے کہا ہے کوئی بھی بندہ ہو تو یہ ہماری زندگی ہے،
اس سے لوٹنا ہمارے لیے ضروری ہے اور پلٹنا ضروری ہے. اور اگر آپ غور کریں تو دنیا کے اندر ایک نیکوں بروں کی بستی نہیں پائی جاتی کہ آپ زمین پہ ہجرت کریں، بلکہ طرح طرح کی بستیاں دنیا کے اندر پائی جاتی ہیں. ایک نیک مقاصد کی بستی ہے، ایک برے مقاصد کی بستی ہے. آپ کی زندگی کے مقاصد کیا ہیں؟ آپ نیک مقاصد سے، برے مقاصد سے نیک مقاصد کی طرف آپ چلنا شروع کر دیں تو آپ آدھے راستے میں بھی ہوں گے تو آپ کی مغفرت ہو جائے گی. ایک دل کے اندر اچھے خیالات کی بستی ہے، ایک دل کے اندر برے اور گندے خیالات کی بستی ہے. تو آپ اچھے اور برے خیالات سے برے خیالات سے اچھے خیالات کی طرف چلنا شروع کر لیں. اسی طرح اعمال کی بھی ایک بستی ہے، ایک اچھے اور نیک اعمال ہیں، ایک برے اعمال ہیں. آپ برے اعمال ترک کریں، اچھے اعمال کی طرف سفر شروع کر دیں. اسی طرح انسان ہیں، برے انسان بھی ہیں، اچھے انسان بھی ہیں. آپ اچھے انسانوں کی صحبت اختیار کریں. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی محلے کو چھوڑیں، کسی بستی کو چھوڑیں، کہیں اور جا کر رہیں. تو صبح سے شام تک آپ 100 مرتبہ ایک بستی سے دوسری بستی کی طرف سفر کر سکتے ہیں. جس طرح حدیث میں کہا کانا فی بعد الطریق، کہ وہ راستے میں کہیں بھی تھا. ہمیشہ آپ راستے میں رہیں گے، اس لیے کہ دنیا کے اندر اس سفر کی کوئی منزل نہیں ہے. اس میں پہلے ہی قدم منزل ہے. جہاں آپ نے توبہ کی، اللہ کے راستے پر قدم رکھ دیا، آپ منزل پہ پہنچ گئے. پھر کوئی اور منزل نہیں ہے اس راستے پر، بلکہ ہمیشہ آپ عباد الطریق، راستے کے کہیں نہ کہیں رہیں گے. لیکن اگر آپ نے آدھے سے زیادہ راستہ طے کر لیا تو آپ کامیاب ہوں گے. اور اگر آپ چلتے ہی رہے اور آدھے راستے پہ نہ بھی پہنچ سکے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ کا فاصلہ اس سے قریب کر دے گی جہاں کہ آپ کو پہنچنا ہے. تو یہ وہ سبق ہے کہ جو ہم کو اس حدیث سے حاصل ہوتا ہے، اور اس کو اگر ہم یاد رکھیں تو اس سے جو سفر کے ہمارے سامنے ہے، جو درپیش ہے کہ ہم اس دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چل کے دنیا میں بھی کامران و سربلند ہو اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کی رضا، اس کی جنت ہمیں حاصل ہو، وہ راستہ ہمیں اس سے حاصل ہو سکتا ہے. اس کے لیے ایک چھوٹی سی بات یہ ہے کہ اگر آپ سمجھیں کہ اب آپ کو یہ سفر شروع کرنا ہے تو آپ رات میں، دن میں، تنہائی میں تھوڑا سا وقت نکالیں اور بالکل تنہا آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائیں اور اپنی پوری زندگی کے بارے میں سوچنا شروع کریں. اپنے دل کے بارے میں، دماغ کے بارے میں، مقاصد کے بارے میں، خیالات کے بارے میں، کمائی کے بارے میں، اعمال کے بارے میں، دوسرے انسانوں سے برتاؤ کے بارے میں. اور جہاں جہاں آپ کا علم یہ بتاتا ہو کہ آپ نے یہ کام غلط کیا، وہاں اللہ سے استغفار کریں، توبہ کریں اور یہ ارادہ کریں کہ اب آپ اس کو نہیں کریں گے. اس کے بعد میں اس وقت تو تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن اگر آپ 100 دفعہ بھی لوٹ کے وہی گناہ کریں گے تو جب تک آپ پلٹتے رہیں گے اللہ کا دروازہ ہمیشہ اپنے لیے کھلا پائیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آپ نے محترم خرم مراد سے توبہ کے متعلق درس حدیث سنا.